بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے ہنسی آتی ہے تمہاری بات پر، شاہ عالم نے کیسے ناک آؤٹ کر دیا 2 افراد کو۔ ان میں سے ایک باڈی گارڈ تھا، وہ مسلح بھی ہوگا، وہ جوڈو کراٹے جانتا ہے، ماہر ہے مارشل آرٹ کا۔ شبنم ہنس پڑی۔ اچھا، یہ تو خود شاہ عالم کے لیے بھی انکشاف ہوگا کہ وہ مارشل آرٹ کا ماہر ہے۔ ہنسنے کے بجائے اس سے پوچھنا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ وہ اپنی گاڑی میں خادم کے ساتھ ایک اور بزنس پارٹنر عثمان کو لینے اس کے گھر گیا تھا۔ گاڑی اس وقت عثمان کا ایک آدمی چلا رہا تھا۔ وہ گاڑی شاہ عالم کی تھی۔ شبنم نے کہا، ہاں معلوم نہیں یہ کہاں جا رہے تھے۔ آدھے راستے میں شاہ عالم کو فون موصول ہوا اپنی وائف کا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ شاہ عالم فوراً واپس آیا اور اپنے گھر پہنچ کے اس نے گاڑی ایک پولیس ڈرائیور کے سپرد کر دی کہ تینوں کو گھر پہنچا کے گاڑی واپس لے آئے۔ ایک خادم مرزا، دوسرا خالد عثمان اور تیسرا ان کا ڈرائیور۔ کیا نام ہے اس ڈرائیور کا؟ شبنم نے کہا۔ وہ ڈرائیور بھی ہے اور باڈی گارڈ بھی، غلام محمد نے کہا۔ اس پولیس مین نے یہ بیان دیا ہے کہ راستے میں ان کی گاڑی کا راستہ ایک کار نے روکا۔ وہ شراڈ کار تھی۔ اس میں سے 4 افراد اترے جو سب نقاب پوش تھے۔ وہ سب کو اپنے ساتھ لے گئے سوائے پولیس ڈرائیور کے۔ اسے انہوں نے کہا کہ گاڑی واپس لے جاؤ۔ اور تمہارا خیال ہے کہ یہ سب شاہ عالم کا ڈرامہ تھا؟ ہاں، یہی شک ہے ہمارا، کیونکہ گزشتہ رات ان کی بیوی کو کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے تو شاہ عالم کو فون ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ہم ان سے پوچھ چکے ہیں۔ خادم مرزا کے ڈرائیور اور باڈی گارڈ کو 1 گھنٹے بعد ہوش آیا تو انہوں نے ادھر ادھر معلوم کیا۔ خالد عثمان کے گھر سے معلوم ہوا کہ شاہ عالم وہاں گئے تھے اور انہیں بھی ساتھ لے گئے تھے۔ ایس پی صاحب، بیرسٹر سلطان محمود نے کہا، اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ خادم مرزا اور خالد عثمان ساتھ ضرور گئے تھے شاہ عالم کے، مگر وہ پھر اپنے گھر چلے گئے اور باقی لوگوں کو کسی نے اغوا کر لیا۔ اس سے نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اغوا کرنے والے شاہ عالم کے آدمی تھے۔ تمہارا مفروضہ ہے قتل تو کسی صورت میں ثابت نہیں ہوتا، مگر ثبوت اور شہادت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جیسے انہوں نے 2 بندوں کو مارا۔ کیسے مارا؟ خالی ہاتھوں سے۔ شبنم نے کہا، یہ کیسی فضول بات ہے؟ شاہ عالم کے بارے میں اگر ایک شخص بھی کہہ دے کہ وہ مارشل آرٹ جانتا ہے تو وہ مجرم اس کی بیوی سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ دونوں جھوٹ بول رہے ہوں؟ خادم مرزا، ڈرائیور اور باڈی گارڈ، پولیس مین نے جو بتایا ہے۔ شبنم نے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر وہی احمقانہ بات، اس سے صرف اغوا ثابت ہوتا ہے، دوہرے قتل کی واردات کیسے ہو گئی؟ احمق تم خود ہو۔ غلام محمد گرم ہو گیا۔ اگر ایک شخص کی بیوی یہ رپورٹ لکھواتی ہے کہ اسے شک ہے بلکہ یقین ہے کہ اس کے شوہر کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا ہے اور اسے ساتھ لے جانے والا شاہ عالم تھا، تو کیا ہم تفتیش بھی نہ کریں؟ یہ جھوٹ ہوگا، تب بھی پتہ چل جائے گا وہ کہاں ہیں۔ زندہ ہوں گے تو سامنے آ جائیں گے۔ ویری گڈ ایس پی، اب مجھے بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ کتنے بوگس گراؤنڈ ہیں جن پر تم نے شاہ عالم کو گرفتار کیا ہے؟ میں چلتا ہوں، یہ سب میں حب سے بے جا کی درخواست میں بتاؤں گا اور اس کی گواہ ہوں گی مس شبنم۔ اگر کل ہی ضمانت نہ ہو جائے تو کہنا یہ ایک سازش ہے میرے موکل کے خلاف۔ میں ایک ایک سے نمٹ لوں گا، بیرسٹر سلطان محمود نے کہا، اور اس کی دور جاتی آواز سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ چلا گیا۔ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے گلو چاچا، یہ کیس بنتا ہی نہیں، لیکن یہ بھی مجبوری ہے تمہاری کہ آئی جی صاحب کی خواہش کا احترام کرو۔ نوکری جو کرنی ہے تمہیں، اور ابھی کچے ایس پی ہو تم۔ شبنم بولی، اور کسی وجہ سے چاہے نہ جائے مگر تمہاری وجہ سے ضرور جائے گی میری نوکری۔ وہ چراغ پا ہو کے بولا، تم بہت ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو اپنے عورت ہونے کا، صحافی ہونے کا، اور کیا تمہاری بھتیجی ہونے کا۔ شبنم ہنسی، یہ بتاؤ کہ ایسا کون ہے جو موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو؟ تم نے کب، کہاں، کیسے فائدہ اٹھایا؟ چلو بند کرو یہ بکواس، ادھر آ جاؤ، میں بلاتا ہوں شاہ عالم کو، مگر دیکھو صرف 5 منٹ دوں گا۔ 5 تم دو گے، 5 میں لوں گی، 10 منٹ کافی ہیں۔ چند منٹ بعد ایک کانسٹیبل نے مجھے حوالات سے نکالنے کے لیے تالا کھولا۔ آؤ جی باہر، انچارج صاحب بلاتے ہیں۔
میں نے کہا اگر میں نہ آؤں تو فرض کرو میں کہوں کہ انہیں یہاں بھیج دو حوالات میں، کبھی سلاخوں کے ادھر آ کے بھی تو دیکھیں۔ وہ کانسٹیبل نے افسوس سے سر ہلایا، شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ میں نے باہر آ کے کہا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تاریخ میں شرافت کا زمانہ کب آیا تھا؟ وہ مجھے عقبی حصے کے ایک کمرے میں لے گیا۔ جاؤ اندر ہیں انچارج صاحب، اس نے کھلے دروازے کے پاس رک کے کہا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو نیم تاریکی میں مجھے صرف ایک چارپائی دکھائی دی جس پر بستر بچھا ہوا تھا۔ سرہانے کی طرف ایک میز پر کھانے کے برتن رکھے ہوئے تھے، یہ غالباً انچارج صاحب کے آرام اور کیلولے کی جگہ تھی۔ شبنم دوسری طرف کرسی پر بیٹھی تھی۔ ایک عرصے بعد میں نے اسے اپنے حسن و شباب کی ساری فتنہ سمانی کے ساتھ دیکھا۔ اس نے مردانہ کالر والی سیاہ قمیض پہن رکھی تھی جس کا اوپر والا بٹن دانستہ کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا یا موجود ہی نہیں ہوتا تھا۔ جینز اور جوگرز میں وہ صحافی سے زیادہ ایتھلیٹ لگتی تھی۔ اس کے بال آج بھی پھسلنے، بکھرنے اور سمٹ کر مچلنے کے لیے بے قرار تھے۔ میں اس کے سامنے رکھی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہیلو، اس نے مسکرا کے کہا اور اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا۔ میں نے کہا ہیلو، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل، آئی نو کہ تم یہی کہو گے۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے دیکھ کر تم حیران نہیں ہوئے؟ نہیں، تم کو ایک دن آنا ہی تھا۔ اگر میں کہوں کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، مجھے صرف 10 منٹ ملے ہیں تم سے کچھ پوچھنے کے لیے۔ میں نے کہا اس میں سے 5 مجھے دے دو، مجھے بھی بہت کچھ پوچھنا ہے۔ اچھا تم پہلے پوچھ لو، تم نے خواب آور گولیاں کیوں کھائی تھیں میرے گھر میں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایسی حرکت کر سکتی ہوں؟ وہ بولی۔ نہیں، کیا تمہیں مجھ پر شک ہے؟ اس نے کہا نہیں، تم خود سازش کے ایک جال میں پھنس چکے ہو اور اتنے مجبور ہو کہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ کیا تم کسی پرنس نام کے شخص کو جانتی ہو؟ ہاں، پرنس کو بھی، ٹائیگر کو بھی۔ وہ بولی تمہارے بزنس پارٹنر ہیں وہ؟ میں نے کہا میں نے انہیں قتل نہیں کیا، وہ زندہ ہیں۔ یعنی تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ شبنم، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری مدد؟ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ تم کون ہو۔ میں نے کہا تم جانتی ہو کہ میں شاہ عالم ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم شاہ عالم نہیں ہو۔ وہ بولی مگر میں یہ ثابت نہیں کر سکتی۔ پھر تم کیوں ملنے آئی ہو مجھ سے؟ میں نے سوچا شاید مجھے سچ بتا دو۔ کیا میں اس سے سچ بول سکتا ہوں؟ ایک لمحے کے جذباتی تذبذب پر فوراً عقل کے تقاضے غالب آ گئے۔ وہ میرے ہاتھوں زخمی خوردہ عورت تھی جو ناگن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ انتقام پاگل کر دینے والے جذبات نے اسے میری جان کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ کوئی عام عورت بھی نہیں تھی۔ سچ بول کے اپنی کمزور رگ اس کے ہاتھ میں دینے کا مطلب تھا خودکشی۔ پولیس کے سامنے کیے گئے اعتراف جرم سے مکرنا آسان تھا، مگر اس کے سامنے حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد میں جیتی ہوئی بازی ہار دیتا۔ اس نے کہا کیا سچ بولنے کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے یقیناً سوچنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے نزدیک سچ آخر کیا ہے؟ سچ کبھی دو نہیں ہوتے، میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ سچ کیا ہے، لیکن تم جذبات کی پٹی باندھ کے دیکھ رہی ہو۔ تمہیں اپنی مرضی کا سچ چاہیے، خواہ اس کی بنیاد کوئی نہ ہو۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس کے علاوہ تم کیا کہہ سکتے ہو؟ یہی ایک الزام ہے مجھ پر۔ اسے الزام صرف تم کہتی ہو۔ یہ میری مجبوری ہے۔ میں کسی کو قائل نہیں کر سکتی کہ جیسے خدا کو وجود کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، ایسے ہی میرا یقین ہے کسی ثبوت کے بغیر بھی میں سچ جانتی ہوں کہ سچ کیا ہے۔ تم اتنی بڑی صحافی ہو، بال کی کھال نکالنا تمہارا شوق اور پیشہ ہے، اور اس معاملے میں تو جنون بن گیا ہے تمہارا۔ بار بار مجھ سے کیوں پوچھنے آ جاتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے برہمی سے کہا جاؤ گڑے مردے پھر اکھاڑو۔ دوبارہ عدالت کے حکم سے اکھاڑے جا چکے ہیں، تیسری کوشش تم خود کرو اور شاہ عالم کی لاش پر وہ سراغ تلاش کرو جو کسی اور کی نظر نہیں دیکھ پاتی، نہ اس کی بیوی اور نہ میڈیکل بورڈ کے ماہرین۔ تم ان سے زیادہ جانتی ہو نا، جو کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا وہ تمہیں معلوم ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، میں یہی کروں گی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا یعنی تیسری بار پوسٹ مارٹم؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ قانون کو کھیل سمجھ رکھا ہے تم نے؟ تم خود تماشا بن جاؤ گی۔
میں پہلے ہی تماشا بنی ہوئی ہوں، مجھے معلوم ہے لوگ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں اور کیا کہتے ہیں میرے سامنے اور پیٹھ پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اس بار عدالت یقیناً تمہیں دماغی معائنے کے لیے مینٹل ہسپتال بھیج دے گی۔ اس نے کہا مجھے کسی عدالت یا قانون پر بھروسہ نہیں رہا، اس لیے میں ان کا سہارا نہیں لوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ خود پوسٹ مارٹم کرو گی، خود لاش کھود کے نکالو گی اور گھر لا کے مہذب عدسے کی مدد سے دیکھو گی کہ کہاں کہاں تمہارے عشق کی نشانیاں باقی ہیں، شاید مہینوں بعد بھی۔ اس کے ڈھانچے سے تمہارے بدن کی خوشبو آئے، کہیں تمہارے لبوں کی لالی مل جائے، اس کے لہو کے خاک میں مل جانے والے ذرات کا تجزیہ کرنے سے تمہاری محبت کے جراثیم دریافت ہو جائیں، تم باہر سے DNA ٹیسٹ بھی کرا سکتی ہو۔ وہ مجھے خالی چہرے اور ویران آنکھوں سے دیکھتی رہی، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ میں نے کہا اپنے لہجے کی تلخی پر قابو پا لیا، آئی ایم سوری، میں غصے میں اخلاق اور شائستگی کے تقاضے بھول گیا تھا۔ وہ چونکی شاہ عالم نے کبھی یہ اعتراف نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ ایک وحشی تھا، بعض اوقات انسانیت کے درجے سے گر کے حیوان بن جاتا تھا، مگر وہ اپنے کو اشرف المخلوقات سے بھی زیادہ سمجھتا تھا، سپرمین یا فرشتے کے سب اوصاف رکھنے والا، تمام بشری خامیوں سے مبرہ۔ یہ غرور نہیں کمپلیکس تھا اس کا، وہ سمجھتا تھا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کی ذات مجموعہ صفات ہے، وہ ایک مثالی مرد ہے، مثالی شوہر، مثالی سیاستداں، مثالی انسان۔ چنانچہ یہ بات جو تم نے ابھی کہی شاہ عالم نہیں کہہ سکتا تھا۔ کئی بار اس نے مجھے سرعام ذلیل کیا، میری عزت نفس کو طوائف کی سطح پر لا کے رسوا کیا، مجھے نشے میں نہیں ہوش میں گالیاں دیں، مارا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ شاہ عالم جتنا پاگل تھا اس سے 1000 گنا پاگل یہ لڑکی تھی جو آج میرے سامنے اپنی تذلیل کا ماجرا بیان کرتے ہوئے ذرا بھی احساس ندامت سے دوچار نہ تھی۔ اس کی صاف گوئی میں کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ کیسا تھا، وہ جانور تھا، وحشی تھا، بد اتوار تھا یا بد کردار تھا، مگر اس کا محبوب تھا۔ چنانچہ یہ شکوہ نہیں اعتراف حقیقت تھا۔ لوگ تو پتھر کی پرستش کرتے ہیں، شیطان کے پجاری ہیں۔ یہ الفاظ بڑے اجنبی لگتے ہیں مجھے، الفاظ ہی نہیں، تمہارا رویہ بھی تمہارے جھوٹ سے میل نہیں کھاتا۔ بے شک وہ اچھا ایکٹر بھی تھا، اس کا ظاہر اور باطن الگ تھا اور وہ موقع محل کی مناسبت سے اپنی شخصیت بدلنے پر قادر تھا، مگر میں نے کہا مگر کیا؟ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے، تمہارا ظاہر تمہارے باطن سے الگ نہیں ہے، بے شک تم اسے الگ دکھانے کی کوشش کرتے ہو، تم بھی اچھے ایکٹر ہو، شاہ عالم کا رول خوب نبھا رہے ہو۔ میں نے کہا مس پلیز شبنم، تم جو چاہو سمجھو، جو چاہو کرو، بس اپنے ساتھ میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ مسکرانے لگی۔ مس شبنم، شاہ عالم تو مجھے شبو کہتا تھا۔ میں سنبھل گیا، ہم خلوت میں نہیں ہیں، یہ تھانہ ہے، آس پاس ہماری گفتگو کا ہر لفظ سننے والے گوشے پر آواز ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ تم مجھ سے بحث کر کے مجھے قائل کرنے نہیں آئی ہو کہ میں اعتراف جرم کر لوں۔ اعتراف جرم سے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ رائٹ، یہ ناممکن ہے کہ تمہاری نظر میں جو سراب ہے وہ دنیا کو بھی حقیقت لگے، تمہارا وہم تمہارا مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر کبھی اکیلے میں تم مان ہی جاؤ کہ تم شاہ عالم نہیں ہو تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، سینکڑوں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک اژدہا ہے ابھی، پھر اس اژدہے کے ان گنت بچے ہو کے ہر سمت سے پکارتے ہوئے آ جائیں گے۔ تم کون تھے، کیا تھے، کہاں تھے، شاہ عالم کیوں بنے اور کیسے بنے؟ کوشش جاری رکھو، شک اور وہم کے خود رہو، سمپولیوں کو پیدا کرتی رہو اور مارتی رہو۔ یہ زندگی تمہیں شاید کم پڑ جائے، ابھی تک تو تم اندھیرے میں ہو اور تمہاری آنکھوں پر پٹی ہے، تم صرف محسوس کر سکتی ہو کہ تمہارے ہر طرف شک اور وہم کے کالے ناگ ہیں جن کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تمہیں ڈستے رہیں گے، آزار دیتے رہیں گے اور ان کا دیا ہوا زہر تمہارے خون میں آگ برتا رہے گا۔ ابھی وقت ہے شبنم، پٹی اتار دو اور باہر روشنی میں آ جاؤ۔ تم حسین ہو، ذہین ہو اور بہت اچھی ہو، کیوں اپنے آپ کو ضائع کرتی ہو؟ یہ تم کہہ رہے ہو؟
ہاں فرض کر لو کہ شاہ عالم مر گیا۔ میں نے کہا کاش میں ایسا فرض کر سکتی۔ تو پھر جاؤ تم بھی مر جاؤ۔ میں نے بنا کے کہا اس کی قبر میں جا کے لیٹ جاؤ، اس کے لوہے مزار سے سر ٹکرا کے جان دے دو، تمہاری روح کو سکون تو مل جائے گا۔ اگر ایک ہی آدمی کے لیے زندہ تھیں تو اب کیا کرو گی زندہ رہ کے؟ اگر شاہ عالم طبی موت نہیں مرا تو تمہارے سامنے ضرور مر گیا ہے۔ تمہارے لیے اس کے جذبات وہ نہیں رہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی اسے، وہ اجنبی ہو گیا ہے اچانک، اس حد تک کہ تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر تمہاری زندگی بالکل بے مصرف ہو گئی ہے، بے مقصد ہو گئی ہے اور ناممکن ہو گئی ہے تو اپنی مشکل بھی آسان کرو اور دوسروں کی بھی جگہ خالی کرو دوسروں کے لیے، تاکہ کوئی اور صحافی تمہارے مقام تک پہنچے۔ زندگی کی یہ نعمتیں کسی اور کو میسر آئیں، تمہاری چھت کا سایہ کسی اور کو ملے، جو رزق تمہارا تھا خدا کسی اور کے نام لکھ دے، جو زندگی کی قدر کرے اور جینا چاہے۔ وہ اچانک رونے لگی۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ تم شاہ عالم ہو، اپنی زبان کی گواہی سے انکار کرتے ہو۔ یہ لہجہ، یہ الفاظ، یہ انداز، شاید تم شاہ عالم سے نہیں ملے یا بہت کم ملے، تم نے اسے صرف دیکھا اور اس کی نقل بن گئے۔ تم نے سمجھ لیا اور سب نے مان لیا کہ نقل بمطابق اصل ہے، مگر غصہ ہو یا نشہ آدمی کا سچ بے اختیار باہر آ جاتا ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے یہ رونا بند کرو، ابھی کوئی اندر آ گیا تو نہ جانے کیا سمجھے گا۔ تم ایک صحافی ہو اور میں ایک ملزم، ایک سیاستدان سے ملنے آئی ہوں۔ تمہاری بھی ایک خاص حیثیت اور اہمیت ہے اور میری بھی، ورنہ ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں ہوتا؟ اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ میں بڑے عذاب میں ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیسے نکلوں۔ میں نے اسے تسلی دی، وقت سب سے بڑا غم گسار ہے، آہستہ آہستہ سب سکھا دے گا، حقائق سے سمجھوتا کرنا بھی اور زندہ رہنا بھی۔ میرا یقین دو مخالف قوتوں کے درمیان کھنچا ہوا تار ہے، اس سے زیادہ کھچاؤ برداشت نہیں کر سکتا، ایک خفیف سے دباؤ سے یہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے ڈر لگتا ہے مجھے اپنے یقین کی شکست سے۔ آخر کیا بنے گا میرا؟ میں تمہیں شاہ عالم بھی نہیں مان سکتی، یہ بھی نہیں مان سکتی کہ شاہ عالم مر گیا ہے۔ ان میں سے ایک بات کو ماننے کی مجبوری ناگزیر بن گئی تو پھر دوسری بات خود بخود۔ خیر چھوڑو، میں نے نرمی سے کہا، تمہاری بڑی شہرت ہے کہ تم 7 پردوں میں چھپائی جانے والی سچائی تلاش کر لیتی ہو۔ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ سے تم نے داغ بٹھا رکھی ہے اپنی۔ کیا یہ ناممکن ہے تمہارے لیے کہ تم خاموشی سے حقیقت کی کھوج میں لگ جاؤ، پتہ چلاؤ کہ میں جعلی شاہ عالم ہوں تو اصلی کہاں گیا؟ میں نے اس کی جگہ کیسے لی؟ ہانگ کانگ سے سنگاپور اور کراچی تک کے صف میں اصل کی جگہ نقل کیسے آ گئی؟ اس تبدیلی کے پس پردہ کیا حالات تھے اور کون سے عناصر تھے، اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ ساری دنیا نے اس تبدیلی کو نوٹ نہیں کیا؟ بڑی آسانی سے سب نے مان لیا کہ میں شاہ عالم ہوں۔ مجھے بتاؤ، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے یہ؟ کوئی سر پیر ہے اس بے سروپا کہانی کا؟ میں معلوم کر لوں گی، اس نے کہا، حالانکہ میرے سننے والا کوئی نہیں، میری بات کو لوگ پاگل پن سمجھتے ہیں۔ میرے کسی سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں اور نہ کوئی امید ہے مجھے کہ میری تلاش اور جستجو کامیاب ہوگی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ دائرے کا نقطۂ آغاز کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا تھا اگر تم ہی مجھے اس بے یقینی کی دلدل سے نکال لیتے، مجھے سب بتا دیتے۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اپنا علاج کراؤ شبنم، جانتے بوجھتے تم دلدل میں اترتی جا رہی ہو اور تمہیں بھروسہ بھی نہیں ہے کسی پر۔ کیا بتاؤں؟ آخر میں تمہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دوں؟ مان لو کہ میں شاہ عالم نہیں ہوں، اس کی دولت جائیداد پر قبضے کے لیے میں نے اسے قتل کر دیا اور اپنے ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود شاہ عالم بن گیا اور کسی کو فرق کا پتہ نہیں چلا۔ اس کی بیوی نے اس سازش میں میرا ساتھ دیا کیونکہ وہ شوہر کی بے وفائی سے نالاں تھی۔ اسے میں نے ڈرا دھمکا کے یا دولت دے کے خاموش کر دیا ہے۔ کیا خیال ہے یہ سٹوری چلے گی؟ چل سکتی ہے اگر تم بتا دو کہ پہلے تم کیا تھے اور کہاں تھے، اور یہ کہ شاہ عالم اب کہاں ہے۔ ویری گڈ، یہ سب بتا کے میں کہوں کہ کہاں سنا معاف کرو بی بی، میں چلا کوئے یار سے سوئے دار۔ نہیں مانتی تو مت مانو، جہنم میں جاؤ، یہاں کیوں آئی ہو؟ میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ کیسا بھروسہ؟ کس معاملے میں؟
میں تم کو معاف کر دوں گی، کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ دنیا میں زر زمین جان کے لیے یہ سب ہوتا ہے، ثبوت کے بغیر تمہیں کون پھانسی چڑھا سکتا ہے؟ مگر تم خود تو قتل کر سکتی ہو مجھے، یعنی سچ سے ڈرتے ہو تم۔ میں نے کہا نہیں، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم جھوٹ پر اعتبار کر کے خود بھی حرام موت نہ مرو اور مجھے بھی نہ مارو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، میں بہت بزدل عورت ہوں، ہمیشہ ایسی شکست سے ڈرتی ہوں، حالانکہ شکست بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ میں شاہ عالم سے ڈرتی رہی اور اپنی محبت کے انجام سے ڈرتی رہی۔ وہ مجھے ذلیل کرتا رہا، صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی وہ بار بار مجھے یاد دلاتا تھا کہ میں اس کی جان کا عذاب بن گئی ہوں۔ طوائف بھی پیسے لے کر چھوڑ دیتی ہے، اسے مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں ہے، وہ ایک وفادار شوہر ہے اور اس کی بیوی مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جھوٹ بولتا تھا وہ، یہی سمجھ کے میں سب سنتی رہی اور برداشت کرتی رہی، جیسے رکشی اسے شوہر سمجھ کے برداشت کرتی رہی، نہ کرتی تو کیا کرتی۔ یہی نہیں، وہ دن رات عورتوں کے چکر میں پڑا رہتا تھا،